بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی منفرد اور آسان سا وظیفہ پیش کروں گا کہ کتنے ایسے مسلمان بہن بھائی ہیں جو کہ غربت کی وجہ سے بڑے پریشان رہتے ہیں۔ آج کل جو مہنگائی کا دور چل رہا ہے، اس دور میں لوگ دو وقت کا کھانا کھانے پہ بھی مجبور ہو گئے ہیں کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ 2 وقت کی روٹی کھا سکیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے بتائے گئے آج کے اس وظیفے پہ عمل کریں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی برکت آئے گی کہ جو بھی اللہ سے مانگو گے، جتنا بھی رزق مانگو گے اتنا رزق ملے گا، کہ کروڑوں کا بھی اگر سوال کرتے ہو تو وہ بھی مل جائیں گے۔ بس اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے دعا مانگنی ہے جب آپ یہ وظیفہ کر لیں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز اب تک بآسانی پہنچ سکے۔ میرے پیارے دوستو، جمعرات اور جمعہ 2 دن بڑے خوبصورت اور عظیم دن ہیں۔ ان دنوں کے بارے میں حدیث پاک میں بہت کچھ آیا ہے، بہت سے فضائل ہیں ان دنوں کے، خاص طور پر جمعۃ المبارک والے دن کے، کہ اس دن کو عید کے دن کے برابر کہا گیا ہے، اور اسی دن کو ہفتے کے تمام دنوں کا سردار بھی کہا گیا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جمعرات اور جمعہ کا دن آپ کے لیے کتنی بڑی فضیلت والا دن ہے۔ اس کا کوئی عام مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ یہ وظیفہ آپ نے کرنا کیسے ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں تو اس کا کوئی ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ کس ٹائم کرنا ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو کہ آپ نے دوپہر 3 بجے کرنا ہوگا، اور دوپہر 3 بجے 2 دن یعنی جمعرات اور جمعہ یہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ اب یہ وظیفہ عام دنوں میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جمعرات اور جمعے والا دن زیادہ برکت اور فضیلت رکھتا ہے۔ عام دنوں کے مقابلے میں یہ دن بہت بڑی فضیلت اور طاقت رکھتا ہے۔ تو جب آپ ان دنوں میں وظیفہ کریں گے تو اس کا فائدہ بھی زیادہ ہوگا، اور یہ وظیفہ کم از کم 2 دن لگاتار کرنا چاہیے۔ تو جمعرات اور جمعہ ایک کے بعد ایک دن آتا ہے، یعنی 2 دن آپ لگاتار جمعرات اور جمعہ 3 بجے یہ وظیفہ کریں گے، یا پھر اس کے علاوہ کسی اور دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن لگاتار 2 دن کرنا ہے۔ تو اب یہ وظیفہ آپ کریں گے کیسے؟ پہلے تو باوضو ہو جائیں، یعنی وضو کی حالت میں یہ وظیفہ کریں گے۔ اور بہت سے لوگ جمعے کی نماز، کچھ مسجدیں ایسی ہیں جہاں پہ جمعے کی نماز بہت دیر ہوتی ہے، یعنی 3 بجے نماز ہوتی ہے، تو پھر آپ 3 بجے وظیفہ کیسے کریں گے؟ تو اس صورت میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جمعے والے دن جب آپ جمعے کی نماز پڑھ لیں گے تو فوراً بعد یہ وظیفہ کرنا ہوگا۔ ایک تو جمعرات والے دن آپ نے 3 بجے ہی یہ وظیفہ کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو آپ نے ہر صورت کرنا ہے کسی بھی کنڈیشن میں۔ لیکن جمعے والے دن چونکہ کچھ مسجدیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ جمعہ 3 بجے ادا ہوتا ہے، تو ایسے میں لوگ فارغ نہیں ہوتے، تو آپ نے اس صورت میں کیا کرنا ہوگا
کہ جمعے کی نماز کے فوراً بعد، یعنی جب آپ فرض نماز پڑھ لیتے ہیں اس کے فوراً بعد یہ وظیفہ کرنا ہوگا۔ تو جمعرات اور جمعہ یا پھر کسی بھی عام دن 3 بجے یہ وظیفہ کرنا ہے، یا پھر جمعے کی نماز کے فوراً بعد۔ آپ نے سب سے پہلے تو 3 بار درود پاک کی پڑھائی کرنی ہے۔ یہ میں کم سے کم بتا رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ آپ کو اللہ رب العزت جتنی توفیق دے آپ اتنی زیادہ تعداد میں درود پاک پڑھو۔ اور جمعرات اور جمعے والا دن تو خصوصاً درود پاک کے ہی نام کیا جاتا ہے کہ اس دن میں بہت بڑا فائدہ ہے درود پاک کو پڑھنے کا، کیونکہ فرشتے اسی ہی کام کے لیے لگائے جاتے ہیں کہ اللہ کے بندے درود پاک پڑھیں، یہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں۔ تو آپ نے یہی کرنا ہے کہ درود پاک آپ سے جتنا ہو سکے آپ اتنی زیادہ تعداد میں پڑھیں، کیونکہ وظیفے کے اول اور آخر درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور درود پاک کی تعداد سیم ہونی چاہیے، یعنی جو آپ اول میں درود پاک اگر 15 بار پڑھ رہے ہیں تو آخر میں بھی 15 بار پڑھیں، 3 بار پڑھیں شروع میں تو آخر میں بھی 3 بار پڑھنا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جتنی زیادہ تعداد میں پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہے۔ تو آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اب آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: یا مالک الملک، یا مالک الملک۔ ان کلمات کو آپ نے 130 بار پڑھنا ہے۔ 130 بار پڑھا، آخر میں پھر درود پاک پڑھ لیں۔ وہی بات دہراؤں گا کہ آپ نے جتنی بار درود پاک شروع میں پڑھا، وظیفے کے آخر میں بھی اتنی ہی تعداد میں آپ نے پڑھنا ہے درود پاک۔ تو لہٰذا اس وظیفے کو آپ پورے ایمان اور یقین کے ساتھ کریں گے، دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں گے اور اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر سب سے پہلے تو اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے، کیونکہ یہی وہ گناہ ہوتے ہیں جو کہ ہماری حاجات کے آگے حائل ہو جاتے ہیں۔ تو چاہے رزق کا کتنے سے بھی کتنا مسئلہ کیوں نہ ہو، بہت سے لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، 2 وقت کی روٹی کھانے پہ مجبور ہیں، تو ان سب کو اس وظیفے سے فائدہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ شاہانہ زندگی گزاریں، اللہ رب العزت آپ کو بے پناہ رزق و دولت سے نوازے، تو یہ وظیفہ آپ لازمی کر کے دیکھیے گا، کیونکہ اس کا فائدہ یقینی ہے۔ 2 دن یہ وظیفہ کریں گے اور آپ کو اس کا فائدہ یقینی ملنے لگے گا، آپ خود حیران ہو جائیں گے، اور جب آپ کو فائدہ ہوگا تو یقیناً آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔